غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نا تنگ دستی کا شکار ہوا۔ غربت نے اس کے گھر میں ڈیرا جما لیا، بے برکتی اس کے گھر میں نظر آنے لگی، غربت و افلاس کا پہرا ہونے لگا اس کے گھر میں۔ وہ شخص غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ حضور، میرے گھر میں بے برکتی ہے، میرے گھر میں نحوست سی ہے، میرے گھر میں غربت نے ڈیرا جما لیا ہے۔ حضور کچھ نظر کرم کر دیں کہ جس سے کہ میرے گھر کی برکت جو ختم ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے، میرے گھر میں برکتیں ہونے لگیں۔ اس ارادے سے گیا تھا وہ کہ حضور کچھ وظیفہ بتائیں گے، کچھ پڑھنے کو کہیں گے، کچھ تعویذ دیں گے۔ آج ہوتا ہے نا، آج دور میں کہ لوگ اپنے گھر میں ذرا سی برکت ختم ہوتے دیکھتے ہیں، نحوست دیکھتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں نا تعویذ لینے کے لیے مولانا صاحب کے پاس میں کہ مجھے کچھ تعویذ دے دیں، اور میرے گھر میں نا بے برکتی ہونے لگی ہے، کچھ کماتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا ہے، کدھر چلا جاتا ہے، جمع نہیں ہو پاتا ہے، جڑ نہیں پاتا ہے۔ تو وہ شخص اسی ارادے سے گیا، کہا حضور میرے گھر میں نا غربت و افلاس نے ڈیرا جما لیا ہے، پہرا ہے میرے گھر میں۔ آپ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا گھر کیا راستے پر پڑتا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا حضور میرا گھر راستے پر ہی پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا اپنے گھر میں جا کر پردہ ڈال دے، جا کے تیری تنگ دستی اور غربت یہ ختم ہو جائے گی۔ وہ شخص حیران ہو گیا کہ صرف پردہ ڈال دے جا کے؟ پیران پیر نے فرمایا میں تو سوچ رہا تھا کہ کچھ وظیفہ پڑھنے کو بتائیں گے یا تعویذ دیں گے، لیکن آپ نے تو صرف یہ فرمایا کہ جا کر پردہ ڈال دے۔ حیران، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خیر وہ شخص اپنے گھر چلا گیا اور گھر پہ جا کر اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ پردہ ڈالنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جو تنگ دستی افلاس نے اس کے گھر میں ڈیرا جما لیا وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب غربت اس کے گھر سے دور ہو گئی، اب اس کے گھر میں برکتیں ہونے لگی ہیں، اب اس کے گھر میں خوشیوں کا ماحول آ گیا، تنگ دستی کا پیچھا چھوٹ گیا، تنگ دستی سے اس کو چھٹکارا مل گیا ہے۔ اب اس کو نا جو بھی کماتا اس کو نفع، اب اس نفع میں اس کی برکت ہونے لگتی۔ ایک دن کیا ہوا کہ تحفہ اور نذرانہ لے کر پیران پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور خدمت عالیہ میں پیش ہو کر عرض کی حضور یہ کچھ نذرانہ و تحفہ اور نیاز ہے، میں اس کو لے کر آیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے، لیکن جب گھر کے دروازے پر پردہ ڈالا تو حضور اس کے بعد سے نا برکت ہونے لگی، اس کے بعد سے گھروں میں رحمتیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہونے لگی۔ آخر یہ راز سمجھ میں نہیں آیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، پیارے سنو، بڑا غور سے سنو، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے شخص کہ تیرے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا نا؟ کہا جی حضور میرے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا۔ کہا غوث اعظم نے فرمایا جب گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا تو تنگ دستی کا تو شکار تھا، جب سے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالا تو برکتیں ہونے لگی۔ عرض کرنے لگا حضور تبھی سے میرے گھر میں برکتیں ہونے لگی جب سے آپ نے فرمایا گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دینا، اور میں نے ڈال دیا۔ تنگ دستی کا جو شکار تھا وہ بھی ختم ہو گئی، میں غربت و افلاس کا شکار تھا، غربت و افلاس نے میرے گھر میں ڈیرا ڈال لیا تھا، وہ بھی دور ہو گئی۔ لیکن راز سمجھ میں نہیں آیا۔ غوث اعظم نے فرمایا تیرے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا نا، لوگوں کا گزر ہوتا تھا، لوگوں کی نظریں پڑتی تھی، تو جو لوگوں کا گزر ہوتا تھا اس میں بے نمازی بھی ہوتے تھے، ان بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے دروازے پر پڑتی تھی، ان بے نمازیوں کی بے برکتی اور نحوست سے تیرے گھر کی برکت چلی جاتی تھی، اس لیے میں نے حکم دیا تھا کہ اے شخص جا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے۔ جب گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے گا تو بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے دروازے پر نہیں پڑے گی، اور جب نظر نہیں پڑے گی تو تیرے گھر کی برکتیں ختم نہیں ہوں گی بلکہ تیرے گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا۔ میرے پیارے کہنے کا مقصد یہ، اللہ اکبر، غوث اعظم نے فرمایا بے نمازی کی نظر اتنی نحوست والی ہے، اتنی بے برکتی والی ہے کہ لوگوں کے گھروں کی برکت چلی جاتی ہے اس کی نظر پڑنے سے۔ میرے پیارے ذرا ایک بات یہاں پر یہ بتاؤ کہ جس بے نمازی کی نظر میں اتنی نحوست اور اتنی بے برکتی ہے، اب ذرا سوچو کہ جس گھر کے لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں ان کے گھر کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے، لوگوں نے معیار بنا لیا نماز نہ پڑھنے کو، لوگوں نے عادت بنا لی ہے نماز نہ پڑھنے کو، لوگوں کو کچھ چبھتا ہی نہیں ہے، کچھ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔
اللہ اکبر، میرے پیارے نہ کرو، نماز پڑھو، نماز جو ہے نا اپنے گھروں میں برکتیں اگر لانی ہے، اپنے نسلوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اپنے نسلوں کی مستقبل کو روشن کرنا ہے، تو میرے پیارے نماز کی عادت ڈالو، نماز بڑی برکت والی چیز ہے۔